این یہ جمع کی علامت ہے، یہ پہلے سبق میں گزر چکا ہے۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالک مالک، یوم دن، الدین بدلہ، بالکل ٹھیک ہے۔ ایاکا، ایا صرف، کا تیری، کاف جب بعد میں آتا ہے تو یہ ضمیر ہوتا ہے، پروناؤن ہوتا ہے، تو تیرا تیری تجھے کے معنی میں، و اور ایا صرف، کا تجھ سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہم کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ نون کا، بالکل ٹھیک ہے۔ اہدی ہدایت دے یا دکھا، نا ہمیں، الصراط رستہ، المستقیم سیدھا، صراط رستہ، الذین الذی کی جمع ہے یہ، وہ لوگ جو، الذین ان لوگوں کا جو، انعمت انعام کیا تو نے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ تا کا، علیہم ان پر، ان کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہم ضمیر ہے، ہم کا ترجمہ ہے ان یا وہ، اور علا کا ترجمہ ہے پر، غیر نہ، المغضوب غضب ہوا، علیہم ان پر، و لا نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ آگے پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں گے آج ہم۔ اس کا پہلا لفظ ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور قرآن کریم کی 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں، اور ان کے کوئی ترجمے نہیں کیے جاتے، اور اللہ اعلم، اللہ ہی اس کا بہتر مطلب جانتے ہیں کہ کیا ہے، اور ان کا حکم، ان کو سمجھنے پر شریعت کا کوئی حکم موقوف نہیں ہے، تو اللہ اعلم بمراد ہی، اس کے مطلب کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے وہ، جیسے انگلش میں کہیں دیٹ، ایک دس ہوتا ہے، ایک دیٹ ہوتا ہے، دس کے لیے ہاذا، اور دیٹ کے معنوں میں ذالک، تو ذالک کا لفظی مطلب ہے وہ، لیکن با محاورہ ترجمہ کرتے ہوئے کبھی اس کا ترجمہ یہ بھی کر لیتے ہیں، الکتاب کتاب، اس کتاب سے مراد ہے قرآن مجید، ال کا ترجمہ الگ سے کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، تو ذالک الکتاب کا ترجمہ ہوگا وہ کتاب، گرامر کے لحاظ سے، اور محاورتاً یہ کتاب، لا نہیں، ریب شک، ریب شک کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، بلکہ پورا لا ریب اردو میں بولا جاتا ہے، لا ریب یعنی کوئی شک نہیں ہے۔ فی ہی یہ دو لفظ ہیں، ایک فی جس کا ترجمہ ہے میں، بیچ میں، اور ہی یہ ضمیر ہے، اس کا ترجمہ ہے اس غائب کی ضمیر ہے، اسی ضمیر کا جمع ہے ہم، جو پہلے گزر چکا ہے، علیہم، ہم بھی آتا ہے، ہم بھی آتا ہے، آگے پیچھے الفاظ کے ساتھ جب جڑتا ہے تو کبھی ہم ہوتا ہے، کبھی ہم ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ان، اور ہی کا ترجمہ اس، تو فی ہی اس میں، یعنی اس کتاب میں، اس ضمیر سے مراد ہے کتاب، اس میں، ہدن ہدایت ہے، ہدن کا لفظی مطلب ہدایت، خدا سے ہے،
اردو میں بھی بولا جاتا ہے ہدایت، خدا۔ یہ جو ہم ہے لگایا ہے، یہ جملے کو جوڑنے کے لیے لگایا ہے۔ یہ کا، کی، کے، ہے، ہیں، یہ الفاظ ربط کے لیے خود بخود جملے کے اندر ان کے معنی ادا ہو جاتے ہیں۔ ہدن ہدایت ہے، للمتقین یہ 3 لفظ ہیں، بلکہ 4 لفظ ہیں۔ ایک ہے لی، ایک ہے ال، اور تیسرا ہے متقی، اور چوتھا ہے این۔ لی کا ترجمہ کریں گے لیے، ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، متقی پرہیزگار، اور آخر میں این جمع کی علامت ہے۔ یہ اس کو متقی کو جمع بنانے کے لیے متقین، جیسے مسلم سے مسلمین، مومن سے مومنین۔ للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین اس میں موصول ہے، جیسے انگلش میں بولا جاتا ہے وچ، اور اگر مفعولی حالت ہو، آبجیکٹو ہو تو کہتے ہیں ہوم۔ الذین جو لوگ، اس کا واحد ہے الذی، الذی ایک کے لیے بولا جائے گا، اور الذین جمع کے لیے بولا جائے گا۔ اگر ایک ہو تو الذی، اگر جمع ہو تو الذین۔ چونکہ یہاں متقین جمع رہا ہے تو اس کے لیے پھر الذین جمع لایا گیا ہے۔ جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ اب اس میں شروع میں یا آ رہی ہے یؤمنون، یہ یا ظاہر کرتی ہے کہ یہ غائب کا لفظ ہے۔ جیسے اگر شروع میں نون آ جائے نعبد، تو نون کا کیا مطلب ہے؟ ہم، وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ متکلم ہے۔ یا ظاہر کرتی ہے کہ یہ غائب ہے، وہ۔ اور اگر شروع میں تا آ جاتی یہاں پر تؤمنون ہوتا، تو تا عام طور پر ظاہر کرتی ہے کہ یہ مخاطب کے لیے ہے، تو جو حاضر۔ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون اس کے آخر میں جو واو ہے یہ جمع کے لیے ہے، تو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ اگر آخر میں واو نون نہ ہوتا، خالی ہوتا یؤمنو، تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ ایمان لاتا ہے، ایک ہوتا۔ اب آگے واو نون جمع کے لیے آ گیا، واو نون بھی جمع کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی صرف واو بھی جمع کے لیے آتا ہے۔ جیسے آگے آتا رہے گا تو وہاں علامت کے بارے میں بتاتا رہوں گا آپ کو۔ تو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر۔ با کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ، لیکن یہ متعدد معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پر، میں، بدلہ، سبب، کئی معنی کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر کے معنی میں ہے، بالغیب غیب پر، و اور یقیمون جو شروع میں یا ہے یہ غائب کے لیے ہے، وہ۔ یقیمون اقامت سے نکلا ہے، اقامت کا مطلب ہے قائم کرنا، کہتے ہیں اقامت کہو، نماز سے پہلے جو تکبیر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نماز کو قائم کرنے کے لیے تکبیر کہو۔ اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے اقامت۔ یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، اس میں بھی اون جمع کی علامت ہے۔ الصلاۃ نماز، و اور مما یہ اصل میں تھا من ما، من کا ترجمہ سے، عن کا ترجمہ بھی سے آتا ہے، من کا ترجمہ بھی سے آتا ہے۔ کبھی اس کا ترجمہ سے کرتے ہیں، کبھی اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں میں سے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ما جو کے معنوں میں آتا ہے، جو۔
ویسے ماں کے اور بھی معنی آتے ہیں جب ماں شروع میں آئے. کبھی ماں کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، کبھی ماں کا ترجمہ ہوتا ہے کیا. جیسے کہتے ہیں مسموکا، تیرا نام کیا ہے. تو ماں کے متعدد معنی آتے ہیں. یہاں پر ماں جو کے معنی میں ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے الذی میں اور ماں میں. ایک اور لفظ بھی ہے من، اس کا ترجمہ بھی جو آتا ہے، وہ بھی الذی کے معنی میں آتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ماں جب اس کا ترجمہ جو کریں تو اس سے مراد چیزیں ہوتی ہیں، اشیاء. اور جب الذی یا من کہیں تو اس سے مراد ہوتے ہیں عقل مند لوگ. جو لوگ. ماں سے مراد جو چیزیں اور الذی سے مراد جو لوگ، اشخاص کے لیے آتا ہے، عقل مند کے لیے آتا ہے جس میں عقل ہوتی ہے. یعنی بکری وغیرہ کے لیے ماں استعمال کریں گے، اور انسان کے لیے، جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے الذی یا من استعمال کریں گے. وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقنا. رزق کا مطلب ہوتا ہے رزق دینا، اور اس کے آخر میں نا ضمیر ہے جس کا مطلب ہے ہم نے. رزقنا، رزق دیا ہم نے. آخر میں کسی بھی فعل کے ضمیر لگائیں تو ترجمہ ہوگا ہم نے. جیسے مثال کے طور پر خالق کا مطلب ہے پیدا کیا. اب یہ ترجمہ ادا کریں پیدا کیا ہم نے، کیا بنائیں گے؟ خلقنا، پیدا کیا ہم نے. عبادہ کا مطلب ہوتا ہے عبادت کی. بنائیں اس کی عربی عبادت کی ہم نے، عبدنا. سمع کا مطلب ہوتا ہے سنا. اس سے بنائیں ہم نے سنا، سمعنا، ہم نے سنا. تو یہ لفظ کے آخر میں نا لگا دیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم نے. رزقنا، رزق دیا ہم نے، ہم، ان کو. یہ ضمیریں بہت زیادہ استعمال ہوگی. یہ ہم ضمیر جمع کی ہے، اس کا واحد ہے ہو. ہوا یا ہو، جیسے شروع میں آیا تھا فی ہی، یہ ہی ہم کا واحد ہے. ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. یہ انفاق سے نکلا ہے. انفاق نفقہ کہتے ہیں نا، نان و نفقہ، اس کا مطلب ہوتا ہے خرچہ. تو ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. یا شروع میں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ غائب کا لفظ ہے، یہ مخاطب حاضر کا یا متکلم کا نہیں ہے. اور آخر میں واو نون ہے، اون، یہ جمع کے لیے ہے. ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. اور الذین، جو لوگ. اس کا واحد کیا آئے گا؟ الذی. یؤمنون، ایمان لاتے ہیں. یہ بھی وہی لفظ ہے. یا جو ہے وہ مضارع، یہ غائب کی علامت ہے، اور آخر میں واو نون جمع کے لیے ہے. یؤمنون، ایمان لاتے ہیں. بما، اس پر جو. بی کا ترجمہ ہے پر، اور ما کا ترجمہ ہے جو. پہلے بھی یہ لفظ گزرا. تو لفظوں میں اگر ترجمہ کریں بی پر ما جو، اور با محاورہ کریں گے اس پر جو، تو اس جو ما کا ترجمہ ہو گیا. وہ جو، اس جو. ٹھیک ہے. انزل، نازل کیا گیا. اس کو دیکھیے ذرا، یہ فعل مجہول ہے. انگریزی گرامر میں جس کو کہتے ہیں پیسو وائس. ایک ہوتا ہے ایکٹیو وائس اور ایک ہوتا ہے پیسو وائس. یہ پیسو ہے، یعنی ایک ہے کام کیا اور ایک ہے کام کیا گیا. یہ فعل مجہول ہے. اگر اس کا معروف بنانا ہو تو یہ ہوگا انزل. انزل کا مطلب ہے نازل کیا. اس کا مجہول بنائیں انزل. مجہول بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ شروع میں جو لفظ آئیں حرکت والے ان کو پیش دے دو،
اور آخر سے پہلے زیر دے دو. جیسے انزلہ تھا نا تو انزلہ ہو گیا. اکرم کا مطلب ہوتا ہے کرم کیا، اس کا مجہول بنائیں اکریمہ، اس کا مطلب ہوگا کرم کیا گیا. افعال کا مطلب ہے کیا، اس کا مجہول بنائیں افعل، کیا گیا. ایک لفظ ہے صرف، صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرا، اس کا مجہول بنائیں صرف. آپ تو گرامر کے ماہر ہو، آپ تو صیغے بنا رہے ہیں. ایک لفظ ہے کررا، اس کا مجہول بنائیں کرریرا، کررا سے کرریرا. ضروری نہیں کہ ہر لفظ کے شروع میں الف آئے. یہ باب ہوتے ہیں مختلف باب. جب ہم آگے گرامر تھوڑی سی پڑھیں گے تو پھر ہم باب پر بھی ڈسکس کریں گے. یہ ساری گرامر پڑھ رہے ہیں آپ، بغیر بتائے گرامر پڑھ رہے ہیں. گرامر بہت آسان ہے عربی، کوئی مشکل نہیں. یہاں پر الفاظ یاد ہو جائیں گے، جب گرامر پڑھیں گے آپ کہیں گے اچھا اتنی آسان ہے. انزلہ نازل کیا گیا، الیکا یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے الا اور دوسرا ہے کا. الا کا مطلب ہوتا ہے تک، طرف، دونوں معنوں میں آتا ہے، طرف کے لیے بھی تک کے لیے بھی. اور کا یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، تو تیرا تیری تجھے. الیکا تیری طرف، و اور ما جو انزلہ کریے ترجمہ نازل کیا گیا، نازل کیا نہیں نازل کیا گیا. من قبلی کا آپ سے پہلے، من سے، قبل پہلے، کا تو تیرا تیری تجھے. من قبلی کا تجھ سے پہلے، آپ سے پہلے. و اور بالآخرتی آخرت پر، بی کا ترجمہ پر، آخرت آخرت قیامت. وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ، اس کا واحد کیا آئے گا ہوا. قل هو اللہ احد، قل هو وہ اس کا واحد ہے، اور ہم اس کی جمع ہے. یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، یوقنون یقین سے نکلا ہے. اردو میں بھی یہ بولا جاتا ہے یقین کا لفظ، ایقان یقین. اس میں یا جو ہے یہ غائب کے لیے ہے، آخر میں واو نون، واو جمع کے لیے ہے. یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک وہ سب، اولئک اس میں اشارہ ہے جمع، اس کا واحد ہے ذالک. یہ ذالک بھی آپ نے پڑھا ہے، جیسے ذالک الکتاب، ذالک وہ ایک، اور اولئک وہ سب، اولئک وہ سب. تو اولئک جمع ہے ذالک کی. اولئک کا مطلب بھی وہ اور ذالک کا مطلب بھی وہ. ذالک وہ ایک اور اولئک وہ سب. جیسے دیٹ کی جمع کیا آئے گی، دیٹ وہ ایک، اس کی جمع دوز. یہی ہے ذالک دیٹ اور اولئک دوز. علی ہدن ہدایت پر ہیں لگا سکتے ہیں اپنی طرف سے، جملہ بنانے کے لیے لگا سکتے ہیں. ہے، ہوں، ہو، کا، کی، کے، یہ الفاظ خود بخود ترجمے میں ادا ہو جاتے ہیں. علی ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم من سے، من کا ترجمہ سے بھی کر سکتے ہیں، من کا ترجمہ طرف سے بھی کر سکتے ہیں. رب رب، ہم ان کے، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا من ربہم ان کے رب سے، اور اس کا محاورتاً ترجمہ ہوگا اپنے رب کی طرف سے. یہ اپنے کس لفظ کا ترجمہ ہے، یہ ہم کا ترجمہ ہے.
دیکھیے اگر انگلش گرامر کا تھوڑا سا یاد دہانی ہو، اس لفظ کا بنائیں، وہ اپنے گھر گئے، کیا بنائیں گے؟ they went to their home. their کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے. لیکن جو پہلے اور بعد میں ضمیریں بولی جاتی ہیں اس کے مطابق ہی ضمیر لا کر اپنے کے معنی پیدا کرتے ہیں. تو پہلے یہ غائب ہی کی ضمیریں آ رہی ہیں، یوقنون ہم، تو اس لیے اپنے کے معنی پیدا کرنے کے لیے ہم کی ضمیر لائے. فرض کریں یہ متکلم کی ضمیریں ہوتی، نہ رہا ہوتا، تو پھر اپنے کے معنی پیدا کرنے کے لیے ہوتا ربی نا، اپنے رب. مثلا یہ بنانا ہو ہم اپنے گھر گئے، انگلش میں بنائیے we went to our home. our کا کیا ترجمہ ہے یہاں؟ اپنے. تو دیکھیں دیر بھی اپنے کے معنی دے رہا ہے اور our بھی اپنے کے معنی دے رہا ہے. اسی طرح یہ ضمیریں ہم جملے کے سیاق و سباق کو دیکھ کر اپنے کے معنی دے رہی ہوتی. تو مر ربہم، اپنے رب سے، یعنی اپنے رب کی طرف سے، ہوا اور اولئک وہ سب، ہم وہ. اب اولئک اس میں اشارہ کی جمع ہے، ذالک کی جمع ہے، اور ہم ضمیر کی جمع ہے، ہم ہوا کی جمع ہے. تو اس میں اشارہ کی جمع بھی آ گئی اور ضمیر کی جمع بھی آ گئی. اس کا لفظی ترجمہ ہوگا وہ سب وہ. جب ایسا آ جائے تو اس کا ترجمہ پھر کرتے ہیں وہی. یہ عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ جب تاکید اور کسی بات کے اوپر زور دینا ہوتا ہے تو وہاں ضمیریں یا اس میں اشارہ اور ضمیر اکٹھی لا کر اس میں تاکید پیدا کرتی ہے. تو اولئک وہ سب، ہم وہ یعنی وہی، المفلحون فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. ال کا ترجمہ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں. مفلح فلاح پانے والے کو کہتے ہیں، یہ اس میں فاعل ہے، آخر میں اون جمع کے لیے ہے، فلاح پانے والے ہیں. ان بے شک، ان کسی چیز میں یقین کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. الذین جو لوگ، الذین جمع ہے الذین کی، بے شک جن لوگوں نے کفروا کفر کیا. کفرا کا مطلب کفر کیا اور واو جمع کے لیے ہے، جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے کفر کیا. اب یہاں پر ایک اور بات سمجھیے، عربی زبان میں ایک ہوتا ہے ماضی کا لفظ اور ایک ہوتا ہے مضارع. ماضی کہتے ہیں گزشتہ زمانے میں جس کے معنی پائے جائیں، اور مضارع کہتے ہیں کہ پریزنٹ اور فیوچر، حال اور مستقبل دونوں معنی اس میں آ جائیں. باقی جو گرامر ہے اردو گرامر یا انگلش گرامر، اس کے اندر پاسٹ کے لیے الگ ہوتا ہے، پریزنٹ کے لیے الگ ہوتا ہے، فیوچر کے لیے الگ ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں مضارع. ایک ماضی اور دوسرا مضارع. کفروا یہ ماضی ہے، اگر اس کو مضارع بنانا ہو تو اس کے شروع میں یہ علامت لگا دیں، یا لگا دیں، یکفر، وہ مضارع ہو جائے گا. کفرا کا ترجمہ ہے کفر کیا، اور یکفر کا ترجمہ ہوگا کفر کرتا ہے یا کفر کرے گا. اب پیچھے آ جائیں، جو آپ نے الفاظ پڑھے ہیں دیکھیں. یؤمنون یہ ماضی ہے یا مضارع؟ یؤمنون یہ ماضی ہے یا مضارع؟ سوچ کر بتائیں. مضارع ہے، یا لگا ہوا ہے. اس کے شروع میں یا ہوگا یا تا ہوگا یا الف ہوگا یا نون ہوگا. یہ 4 حرف ہوتے ہیں اس کے شروع میں، یا، تا، الف، نون. تو یؤمنون یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے، غائب.
اچھا جی، اسی طرح یقیمون، یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ یہ بھی مضارع ہے۔ ینفقون، یہ بھی مضارع ہے۔ یوقنون، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ یوقنون کا ترجمہ کریں گے وہ یقین رکھتے ہیں، یہ ترجمہ غلط ہے، انہوں نے یقین کیا، یہ تو پاسٹ میں ہو گیا نا، یہ تو ماضی کا ترجمہ ہو گیا، اس کو خیال رکھیے گا ترجمہ کرتے ہوئے۔ مضارع والا ترجمہ جو مضارع کا صیغہ ہے اس کا مضارع والا کرنا ہے، جو ماضی کا صیغہ ہے اس کا ترجمہ ماضی والا کرنا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ میں آ جائیے۔ نعبد، یہ ماضی ہے یا مضارع؟ مضارع، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ترجمہ اس کا ٹھیک ہے، ہم نے عبادت کی؟ بالکل، وہ تو ماضی میں چلا گیا۔ اچھا، آپ نے اس کی ماضی بنانی ہو نعبدو کی، تو کیسے بنائیں گے؟ نون کو ہٹا دیں، نون کو ہٹا دیں، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ عبادہ، یہ ماضی ہو گئی۔ اچھا جی، تو یہ ماضی اور مضارع کا تھوڑا سا فرق یاد رکھیے گا۔ جی، عام طور پر زیادہ یا استعمال ہوتی ہے، وہ غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ کے لیے، اور تا جو ہے وہ حاضر مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو کے معنی میں، شروع میں، یہ شروع لفظ کی بات کر رہا ہوں، بعد میں اگر ہر لفظ کے آخر میں آئے تو اس کی بات نہیں ابھی ہو رہی۔ کسی فعل ورب کے شروع میں اگر یا آ جائے تو یہ غائب کے لیے، اگر تا آ جائے تو حاضر کے لیے، اگر الف آ جائے تو ایک متکلم کے لیے میں، اور اگر نون آ جائے تو جمع متکلم کے لیے ہم۔ کفروا، کفر کیا انہوں نے، سواء، سواء کا ترجمہ ہے برابر، سواء اردو میں بھی بولا جاتا ہے، اسی سے ہے مساوات، برابری، تو سواء برابر ہے، علیہم ان پر، علی کا ترجمہ پر، اور ہم کا ترجمہ ان۔ یہ جو حمزہ ہے، اس حمزہ کو سوال کے لیے لایا جاتا ہے، کہتے ہیں کیا، اور کبھی کبھی دو چیزوں کے درمیان میں برابری کو بتانے کے لیے بھی لاتے ہیں، اس وقت اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہاں یا چاہے، کہتے ہیں نا خواہ یہ کر لو یا یہ کر لو، یعنی چاہے یہ کر لو یہ کر لو، اس معنوں میں بھی آتا ہے خواہ یا چاہے، اور کیا کے معنوں میں، اصل اس کا ترجمہ ہے کیا۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر یہ کیا کے معنوں میں آیا ہے، یہاں پر یہ کیا کے معنوں میں نہیں آیا، یہاں پر یہ چاہے کے معنوں میں ہے، خواہ یا چاہے، چاہے، انذرتا، انذرا کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، انذار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے نذیر، ڈرانے والے، ڈر سنانے والے، یعنی عذاب جہنم سے ڈرانے والے، تو انذرا ڈرائیں، تا کا ترجمہ تو، آپ پہلے بھی آیا نا، انعمتا، انعام کیا تو نے، انذرتا ڈرائیں تو یعنی آپ، انذرتا ڈرائیں آپ، ہم ان کو، یا، کا مطلب ہوتا ہے یا، او بھی یا کے معنوں میں آتا ہے اور بھی یا کے معنوں میں آتا ہے، یا، لم نہ، لم نہ یہ لا کے معنوں میں آتا ہے، جی، لا کا مطلب بنا اور لم کا مطلب بنا، صرف تھوڑا سا فرق ہے کہ لم ذرا زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، نفی میں تاکید کے لیے، لم نہ، تنذر آپ ڈرائیں، تنذر شروع میں آ گیا مضارع کے لیے، تنذر تو ڈرائے، ہم ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، خاتمہ
مہر لگا دی ہے. ختمہ مضارع ہے کہ ماضی ہے؟ ماضی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کا مضارع کیسے بنے گا؟ یختم، بالکل ٹھیک ہے. ختمہ مہر لگا دی ہے اللہ، اللہ نے، علی پر، قلوب دلوں. قلوب جمع ہے قلب ان کی، قلب دل کو کہتے ہیں. اور اگر قاف دو نقطوں والا نہ پڑھے، کاف پڑھے کراچی والا، قلب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا. اب آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ اگر آپ نماز میں یہ پڑھیں ختم اللہ علی قلوبہم، صحیح پڑھیں گے یا علی قلوبہم پڑھیں گے؟ عام کیسے پڑھتے ہیں ساتھی؟ تو دیکھیں معنی کتنا بدل جاتے ہیں اگر تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھا جائے. علماء نے فرمایا کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کہ جس سے لفظ نہ تبدیل ہوں یہ فرض ہے. ہم فرض تو پڑھ رہے ہیں نماز، لیکن اس میں جو فرض ہے وہ نہیں ادا کر رہے ہیں. اس میں اس طرح تلاوت کرنا کہ جو تلاوت صحیح ہو اور لفظ تبدیل نہ ہو جائیں. قلوبی دلوں، ہم ان کے، اعلیٰ قلوبہم ان کے دلوں پر، و اور اعلیٰ پر، سمعی، سمعن سماعت کو بھی کہتے ہیں اور کانوں کو بھی کہتے ہیں. سمعی کانوں، ہم ان کے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، اور یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اور ان کی سماعت پر. و اور علی پر، ابصار جمع ہے بصر کی، بصر کہتے ہیں آنکھ، تو ابصار اس کی جمع ہوئی آنکھوں، ہم ان کی، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے. غشاوۃ پردے کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو ڈھانک دیا جائے. غشاوہ چادر جس سے کسی چیز کو چھپا دیا جائے. غشاوۃ پردہ ہے. و اور لہم دو لفظ ہیں، ایک لام ہے جس کا ترجمہ ہے لیے، اور ہم وہ ان، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا. جی بینائی. ایک دفعہ ترجمہ آپ سنیں گے، اس کے بعد پھر مجھے آپ سنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ، الف لام میم. اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے. ذالک وہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب کوئی شک. اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے کوئی شک. یہ کوئی کہاں سے نکالا ہے؟ یہ ذرا ہائی لیول گرامر کی بات ہے. عام طور پر جب لا نفی جنس کے لیے آئے، لا کئی معنوں کے لیے آتا ہے. لا محض نفی کے لیے بھی آتا ہے، لا کسی چیز کی جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. تو جب لا کسی چیز کی جنس کی نفی کے لیے آئے، وہاں کوئی کے معنی آ جاتے ہیں اس لا. تو یہ لا نفی جنس کے لیے. یہ اگر آپ کو یاد نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن جو زیادہ یاد کرنے والے ہیں وہ کر لے تو گرامر ادھر ہی ساری ہو جائے گی. لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، اور مما اس میں سے جو، رزقنا ہم نے رزق دیا ہے، ہم ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا،
من قبلی کا آپ سے قبل، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک وہ لوگ، علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور وہ لوگ، ہم وہ یعنی وہی، المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان بے شک الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، کیا یا خا، یہاں پر ترجمہ کریں گے خا یا چاہے، انذرتا ڈرائیں آپ، ہم ان کو، ام یا لم نہ تنذر ڈرائیں آپ، ہم ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم مہر لگا دی ہے، اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ آپ مجھے سنائیں گے؟ ذالک آپ ترجمہ کریں گے، ذالک وہ، اصل اس کا ترجمہ ہے وہ، با محاورہ ترجمہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ قرآن کی عظمت کے پیش نظر کہا گیا ہے، وہ جو ادھر لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، اس کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہی۔ فی کا ترجمہ میں، کہنا ہو مسجد میں، اس کی عربی بنائیں فی المسجد، ماشاءاللہ۔ کہنا ہو گھر میں، گھر کو کہتے ہیں بیت، فی البیت۔ کوئی پوچھے کہ قمر صاحب کہاں ہیں تو گھر میں ہو تو کہیں فی البیت، آپس میں بولا کریں۔ مسجد میں آ جائیں تو کہیں فی المسجد، رہندی مسجد۔ ہدن ہدایت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، لیے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ لی کا۔ الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لائے کہ لاتے ہیں؟ لاتے ہیں۔ اگر اس کی عربی بنائیں ایمان لائے، آمنو، اور جو مضارع بنائیں گے تو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، و یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ و مما اصل میں کیا تھا؟ منما، مما اس میں سے جو، رزقنا رزق دیا ہم نے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ نا کا۔ رزقنا رزق دیا ہم نے، ہم ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اور الذین جو لوگ، یؤمنون مان لاتے ہیں، بما اس پر جو، اس جو کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ما جو، اس جو، وہ جو، سب ترجمے ہو سکتے ہیں اس کے۔ ما کس کے لیے آتا ہے؟ عقل مند کے لیے۔ ما چیزوں کے لیے آتا ہے، اور الذی اشخاص کے لیے آتا ہے، ما اشیاء کے لیے آتا ہے۔ بما اس پر جو، انزل نازل کیا یا نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، طرف کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ علاقہ، و
ما جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلی کا آپ سے قبل، و اور بالآخرتی آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک وہ لوگ، اولئک کیا ہے؟ اس میں اشارہ کی جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ ذالک، بالکل ٹھیک، علی ہدن ہدایت پر ہیں، اپنی طرف سے لگا دیں، جملہ پورا کر دیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، اپنے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہم کا، و اولئک وہ لوگ، ہم وہ، اب ملا کر ترجمہ کریں، اولئک ہم وہی لوگ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں، ان بے شک الذین کفروا کفر کیا یا کفر کرتے ہیں؟ کفروا کا ترجمہ کریں، کفر کیا یا کفر کرتے ہیں، کیا ترجمہ ہوگا؟ کفر کیا، یہ ماضی ہے، اس کا مضارع کیسے آئے گا؟ یکفرون، کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، کیا یا خا، انذرتا ڈرائیں آپ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ تا تو، ہم ان کو، ام یا لم نہ، تنذر آپ ڈرائیں، ہم ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعت پر یا ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اب تجوید کے ساتھ پڑھیں گے سورہ فاتحہ سے، چلو جی سورہ فاتحہ سے، آپ میری طرف دیکھیں تاکہ تلفظ کے ساتھ آپ صحیح ادا کر سکیں جیسے میں ادا کروں۔ الحمد، اس کو حمد نہیں کہنا، ہا صحیح ادا کرنی ہے، الحمد، الحمد غلط ہو جائے گا، دو نہیں کہنا، دو، الحمد للہ، للہ، للہ نہیں کہنا، للہ، لام پر ٹھہرنا ہے کیونکہ لام پر شد ہے، جس حرف پر شد ہو تو اس کو دو حرفوں کے برابر پڑھتے ہیں، للہ، للہ نہیں، للہ، للہ، لام پر ٹھہریں، للہ، ربل، با پر بھی ٹھہریں کیونکہ با پر شد ہے، ربل، ربل عالمین، عین صحیح طرح حلق سے پر کر کے نکالیں، اس طرح عالمین، عین، 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 عین غلط ہے، وہ حمزہ ہے، عین، حمزہ زبر عین،
جب قاری حضرات مشق کرواتے ہیں نا تو وہ لفظ کو آگے سے پیچھے سے جزم کے ساتھ زبر کے ساتھ پیش کے ساتھ وہ ساری مشقیں کرواتے ہیں، پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر انگوٹھا رکھنے سے نکلتا ہے تو ٹھیک ہے۔ مثلا با کو عین کے ساتھ ملائیں، با زبر عین با، با با عالمین، عالمین بالکل غلط ہے۔ عالم کا مطلب ہے علم سے نکلا ہے درد اور رنج، اور عالم کا مطلب ہے جہان، تو کتنا معنی بدل گیا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں نماز الحمدللہ رب العالمین، حالانکہ ہم کہنا کچھ اور چاہتے ہیں لیکن زبان کچھ اور پڑھ رہی ہے۔ رب العالمین، عالمین، مین ناک میں نہیں پڑھنا، مین غلط ہو جائے گا، مین مین، الحمدللہ رب العالمین، آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کیا وہ مجلس ہوگی جب حضور پڑھا رہے ہوں گے اور صحابہ پڑھ رہے ہوں گے؟ قرآن پڑھنا اور پڑھانا نبی علیہ السلام کا کام ہے اور صحابہ کی سنت ہے، اللہ قبول فرمائے۔ بہت عظیم عمل ہے، اس میں تھوڑی دیر بھی ہماری لگ جائے، کوئی 5 منٹ دے سکتا ہے، کوئی 10 منٹ دے سکتا ہے، یہ دنیا اور جہان سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، ہزاروں رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن پاک کو سیکھیں اور محنت کے ساتھ سیکھیں، انشاءاللہ ارادے کریں کہ خود بھی پابندی کے ساتھ سیکھیں گے اور دوسرے ساتھیوں کو بھی جوڑیں گے اس میں انشاءاللہ۔ الرحمن، ماں نہیں ما، الرحمن، را پر ٹھہرنا ہے، الرحمن نہیں، الرحمن، الرحمن، ہا سیدہ ہونی چاہیے اس طرح، ہا ہا یہ غلط ہے، ہا یہ غلط ہے، یہ دوسری ہا ہو جائے گی۔ الرحمن، الرحمن الرحیم، نررحیم غلط ہے، نررحیم باریک پڑھنا ہے، نررحیم، الرحمن الرحیم، نررحیم، مالکی، مالکی نہیں، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، مالکی، مالکی بھی غلط ہو جائے گا، مجھول تو نہیں پڑھنا، مالکی، یوم الدین، یوم الدین نہیں، یوم، ادھر میری طرف دیکھیے، یوم الدین، یوم الدین، ایاک، یا پر ٹھہریں کیونکہ شد ہے اس پر، ایاک، ایاک، بعض ساتھی پڑھتے ہیں ایاکا، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، یا کو لمبا کرنا ہے اور کاف کو بالکل لمبا نہیں کرنا، ایاک نعبد، عین نکالنا پڑے گا، یہ بار بار آئے گا، نعبد،
اس کی مشق کیجیے گا. قاری صاحب کو کسی وقت سب بیٹھے ذرا آئین صحیح کروا دیں. جہاں جہاں تشریف رکھتے ہیں قاری صاحبان سے رابطہ رکھیں تجوید کے حوالے سے. نعبدو، بدو نہیں، بودو، نعبدو، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، نستعین، اہدنا الصراط اہد غلط ہے، اہدی مجھول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے. اہدی، اب یہاں ہا ہے، ہا نہیں ہے. اہدی، اہدنا، نون کے آگے الف ہے لیکن آگے صاد پر شد ہے تو نون کو سیدھا صاد میں ملا دینا ہے. نصراط، صاد پر ادا کرنا ہے، صاد موٹے ادا کیے جانے والے حروف میں سے ہے. نصراط، اگر پڑھیں گے آپ نصیرا سیرا تو یہ سین ہو جائے گا اور سین سے معنی بدل جائیں گے، تو سین نہیں پڑھنا، صاد پڑھنا ہے. دیکھیں میں ادا کرتا ہوں. سین، صاد، صاد کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ پیچھے سے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے اور حرف پر ادا ہوتا ہے. جیسے سین ہے اس اور صاد ہے اوس، اس اوس. نصراط، طا کو بھی موٹا اور قلقلے کے ساتھ ادا کرنا ہے. تا نہیں. اگر کہیں گے صراطل تو وہ تا ہو جائے گا اور معنی تبدیل ہو جائیں گے. اہدنا الصراط مستقیم، مستقیم نہیں، کیم غلط ہو جائے گا. قاف دو نقطوں والا ادا کرنا ہے قلقلے کے ساتھ. مستقیم، قاف. اق، کراچی والا کاف ہے اق اور یہ ہے اق. زبان جھٹکے کے ساتھ پیچھے سے تالو کے ساتھ ٹکراتی ہے. اق. مستقیم، مستقیم. صراط الذین، الذین، ایک ہے زا اور ایک ہے ذال. ذال اس طرح ادا ہوگا الذین، ذین زبان کا کنارہ لوگ سامنے کے دانت کے کنارے کے ساتھ لگائیں گے. الذین، اور زا جو ہے زا وہ سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا. زا اس میں زبان سامنے نہیں لگے گی. الذین انعمت، انعمت، نون پر قلقلہ نہ ہو. انعمت نہیں، انعمت، نون کی آواز دوبارہ نہ آئے. انعمت علیہم، علیہم نہیں کہنا، علیہم. غیر غیر نہیں کہنا، غیر المغضوب، مغضوب. واد ادا ہوتا ہے جب زبان کی سائڈ دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے زبان کا پچھلا حصہ حافہ لسان دائیں یا بائیں طرف سے اوپر کی داڑوں کی جڑ کے ساتھ لگا کر پر ادا کرتے ہیں. یہ لفظ ذرا ثقیل اور مشکل ہے اور یہ مشق سے آتا ہے. مغضوب علیہم ولا
دیکھ رہے ہیں غاد پر بھی شد ہے تو غاد پر بھی ٹھہرنا ہے، لام پر بھی شد ہے، لام پر بھی ٹھہرنا ہے، اور غاد کے اوپر شد کے ساتھ ساتھ مد بھی ہے تو مد بھی کرنا ہے ٹھہراؤ کے ساتھ۔ ادھر توجہ کیجئے، غالین نہیں، غالین غلط ہو جائے گا، غالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، لام کو بھی اور میم کو بھی، اور چونکہ میم پر شد بھی ہے تو ٹھہراؤ بھی ہے میم پر، لام میم نہیں، لام میم، میم پر ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس طرح 5 الف کے برابر، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، کچھ ساتھی پڑھتے ہیں الف مد تو کر رہے ہیں، الف لام میم، یہ غلط ہے، میم کے اوپر شد ہے، میم پر ٹھہراؤ کرنا ہے، لام میم، اس طرح پڑھنا ہے، الف لام نہیں کہنا، میم نہیں کہنا، میم ناک میں آواز جانی چاہیے، الف لام میم، الف لام میم۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کہتے رہتے ہیں مفتی صاحب وہ اج دے دور وچ اللہ نے 35 نمبراں نوں ہی پاس کر دینے، تسی 100 نمبراں دی گل کر دی۔ جو فضائل سنیں یا جو باتیں سنیں پریشان نہیں ہونا، اللہ قبول کرنے والے، نمازی اللہ قبول کرنے والے، لیکن ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے اور تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم صحیح سیکھیں۔ ذالک الکتاب، ذالک نہیں، ذالک، ذالک الکتاب، ذالک ذالک نہیں، ذالک الکتاب، وہ نہیں، کتاب، لا ریب فیہ، فیہ پر اگر وقف کریں گے تو یوں کریں گے فیہ، ہاں پڑھیں آخر میں، فیہ، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، جس لفظ پر شد ہے اس پر ٹھہراؤ کرنا ہے، ھدی للمتقین، متقین، الذین یؤمنون، یؤمنون غلط ہے، یؤمنون،
حمزہ پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، یؤمنون نہیں، یؤمنون بالغیب، بالغیب نہیں، بالغیب، بالغیب بھی نہیں، بالغیب، غی غی بالغیب، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صاد کو پورا ادا کرنا ہے، نَالصَّلَاةَ سین ہو جائے گا، نَالصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاة، صاد کے ساتھ بعض دفعہ لام بھی موٹا ہو جاتا ہے، لام نہیں موٹا ہونا چاہیے، صلاة نہیں، صلاة، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، میم پر ٹھہریں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نون پر اخفا کرنا ہے، اخفا غننے کی طرح ہی ہوتا ہے، آواز کو ناک میں لے کے جاتے ہیں، ينفقون، آپ ابھی اخفا نہیں کر پائیں گے، آپ ابھی غنہ کر سکیں گے، غنہ یہ ہوتا ہے یون، اور اخفا ہوتا ہے ينفقون، ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل، یہاں زا ہے، انزل الیک وما انزل من قبلک، ادھر دیکھیے اخفا یہ ہے، من قبلک، من نہیں، من قبلک، انشاءاللہ سیکھیں گے آہستہ آہستہ، اس کی ساری ایکسرسائز ہوگی، قبلک، با پر قلقلہ کرنا ہے، قبلک، وبالآخرة هم يوقنون، قینون نہیں، قینون، أولئك على هدى من ربهم، ہدن کے دال کو میم کے ساتھ ملا دیں گے، یا لکھنے میں ہے پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور میم پر ٹھہریں گے کیونکہ شد ہے، اور مر ربہم، میم اور را آپس میں مل جائیں گے، نون پڑھنے میں نہیں آئے گا، مر ربہم، من ربہم نہیں پڑھیں گے، وہ غلط ہو جائے گا، ہدم من ربہم، وَأُولَئِكَ هم المفلحون، إن الذين كفروا سواء، ان پہ غنہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ حلقی حرف ہے، 4 حرف، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ اگر آ جائیں تو غنہ نہیں کیا جاتا، سواء علیہم اانذرتہم، پہ غنہ کریں گے، کیوں کریں گے؟
کیونکہ بعد میں حرف حلقی نہیں آ رہا. اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ تُنذِرْهُمْ زر نہیں ذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم با پہ قلقلہ کریں گے. ابصارهم غشاوہ وقف کریں گے تو گول تا ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے. غشاوہ. اور اگر آگے ملا کر پڑھیں گے تو تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. عذاب میں ذال ہے عذاب، اور عظیم میں وا ہے. وا میں بھی زبان آگے لگتی ہے لیکن دانتوں کے ساتھ نہیں بلکہ اوپر کی جانب، دانتوں سے اوپر کی جانب وا پر ادا ہوتا ہے. عظیم. قرآن مجید کی محنت میں ماشاءاللہ آپ ساتھی شریک ہیں، اللہ قبول فرمائے. 2-3 چیزیں ایک ان کا جو ہے آپ کوشش کیجئے گا اس ہفتے کے اندر، جب تک آپ کو موقع ملے تو آپ روزانہ رات کو 10 منٹ نکالا کریں اور اس 10 منٹ میں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی ساتھی تھوڑا سا ایکٹیو ہوں واٹس ایپ پہ گروپ بنا لیں تو میں اس گروپ میں اسی طرح قواعد کے ساتھ تجوید اور کو ویڈیو بنا کے ڈال